اچھا، ہارٹ فیلئر کن لوگوں میں اور اس کی وجہیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی دل اپنا کام نارمل سے کم کرنا شروع ہو رہا ہے تو کس وجہ سے؟ اچھا دیکھیں، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. براڈلی ہم ان کو 2 وجوہات میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ مطلب عام، یہ کوئی ٹیکنیکل یا کتابی وہ نہیں ہے، یہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے 2 طرح کے میجر امراض ہیں. ایک وہ جو دل کی شریانوں میں تنگی کی وجہ سے دل کے عضلات کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ عموماً کوئی 2/3 لوگوں میں یہ وجوہات ہوتی ہیں، اور باقی 1/3 لوگوں میں بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں خون کی کمی، بلڈ پریشر کا کنٹرول نہ رہنا عرصہ دراز تک، ڈائبٹیز، دل کے والوز جو دل کے اندر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے والوز اور شریان کے حوالے سے، ان کی خرابی جو کہ عموماً بچوں میں جوڑوں کے بخار کی شکل میں شروع ہوتی ہے. کچھ کینسر کی جو دوائیں ہیں وہ ایسا کر سکتی ہیں، کچھ ہارمونز کی کمی زیادتی ہیں جو کر سکتی ہیں. تو جو میجر ہم جو مریض دیکھتے ہیں وہ ہیں کہ جن کے دل کے عضلات دل کی شریانوں میں تنگی کی وجہ سے، جو کہ آہستہ آہستہ بھی ہو سکتی ہیں اور اچانک سے بھی ہو سکتی ہیں، کی وجہ سے کمزور ہوتے ہیں اور ہارٹ فیلئر کا سبب بنتے ہیں. یعنی یہ جو آپ نے نالیوں میں تنگی آ کے عضلات کا کمزور ہونا یعنی ہارٹ اٹیک. جی، تو ہارٹ اٹیک یا دل کی نالیوں کے امراض کے نتیجے میں دل میں جو کمزوری آتی ہے، تو یہ سب سے کامن. اس سے ہٹ کے بلڈ پریشر، شوگر اور دوسرے نوعیت کی بیماریاں جس میں ویلو ہیں، پیدائشی امراض ہیں، اور لاتعداد ایسی اور ایڈیشنل چیزیں جو دل کے پٹھوں کو کمزور کر سکتی ہیں. اچھا، ایک عام آدمی کو کیا علامتیں ہوں گی جس سے یہ پتہ چلے گا کہ بھئی اب اس میں شاید ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے؟ یہ جو علامتیں جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اب، یہ شروع میں یہ 3 سمجھ لیں 3 نوعیت میں ہو سکتی ہیں. معمولی نوعیت کی شکایات، درمیانی نوعیت کی شکایت اور شدید نوعیت کی. ٹھیک ہے. یہ اچانک بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ اچانک سے شدید نوعیت کی ہو جائے. عموماً یہ پروگریسو یعنی آہستہ آہستہ اسٹیج بائی اسٹیج آتی ہیں. اس پہ ہم آگے بات بھی کر لیں گے. عموماً آپ کے چلنے پھرنے میں جتنا پہلے چلنے پھرنے پہ سانس نہیں پھولتا تھا، یہ شروع جو ہوتا ہے، اب اتنا چلنے پھرنے میں، جس کو ہم کہتے ہیں روٹین کے کام کاج میں، آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ مزید بڑھتا جاتا ہے تو کم روٹین سے کم کام کاج پہ آپ کا سانس پھولنا شروع ہوتا ہے، اور پھر مزید بڑھنے کی صورت میں حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے بھی سانس پھولنے لگتا ہے. دوسری علامات میں اس میں سیدھا چت لیٹنے پہ، خاص طور پہ رات کے وقت سانس کا پھولنا، جس کی وجہ سے مریض اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یا 2-3 تکیے لگا کے سوتے ہیں، یا سوتے سے اچانک سے سانس پھولنے کی وجہ سے اٹھ جانا. لوگ عموماً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یا کھڑکی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سوجن کا آنا جو کہ پیروں میں بھی ہو سکتی ہے اور بڑھتے بڑھتے آپ کی پوری ٹانگوں کو اور پیٹ کو بھی انوالو کر سکتی ہیں. کھانسی کا ہونا، خاص طور پہ رات کو چت لیٹنے کے بعد کھانسی کا ہونا. پیشاب کا بار بار آنا، خاص طور پہ رات کے وقت. تو عموماً جو کامن سمٹمز ہیں اس کی وہ یہ ہے. شدید نوعیت کے عمر میں چکر آنا، دھڑکن تیز ہو جانا، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی اس میں سب سے اہم چیز کہ سانس آپ کا بہت زیادہ پھول رہا ہو، نارمل سے زیادہ، یعنی جو کام پہلے آپ آرام سے کر پاتے تھے اب وہ نہیں کر پا رہے اور اس میں سانس ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ رات کو سانس کا پھولنا، بالکل لیٹنے کے دوران اور پھر اٹھ کے بیٹھنا پڑ جائے، اس نوعیت کی چیز ہو رہی ہے. اور اسپیشلی پھر اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے جو ہم نے وجہوں کی صورت میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں، آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہے، شوگر ہے، اور چیزیں ہیں، تو اس قسم کی علامتیں ساتھ ہو رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہارٹ فیلئر یعنی دل کی کمزوری کی طرف جا رہے ہیں. اس میں ایک بہت اہم بات ڈاکٹر فواد نے کی ہے. سانس دیکھیں شروع میں پھولنا تو عموماً وزن بڑھنے کی وجہ سے اور ہماری خواتین میں خون کی کمی، لیکن جو اہم بات انہوں نے کی، رات کو سیدھا لیٹنے پہ سانس پھولنا یا کھانسی آنا، اگر یہ آپ کو ہو رہا ہے تو آپ اپنے فزیشین کو ضرور دکھائیں.